رات کی ٹھنڈی ہوا میں چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لاہور کی سڑکوں پر روشنیوں کی چمک دمک تھی مگر دل کے کسی کونے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ علی شاہ ایک سنجیدہ، خاموش مزاج لڑکا جس نے اپنی زندگی کو صرف کام اور ذمہ داریوں تک محدود کر رکھا تھا۔ دل میں جذبات تو تھے مگر کبھی کسی کو محسوس کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ محبت کو کمزوری سمجھتا تھا۔ اسی شہر میں اینا نام کی لڑکی تھی، خوش مزاج، حساس اور خوابوں میں جینے والی۔ اس کی آنکھوں میں دنیا کی ہر خوبصورتی سموئی ہوئی تھی۔ وہ محبت پر یقین رکھتی تھی، بلکہ محبت ہی اس کی عبادت تھی۔ ایک شام قسمت نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ اینا اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں سے سجی اس تقریب میں جب اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو سامنے وہی علی شاہ کھڑا تھا، کالے سوٹ میں، خاموش مگر پرکشش۔ ان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں۔ وقت جیسے رک گیا۔ ہوا نے سرگوشی کی یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی شروع ہوتی ہے۔ اینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ وہی ہے جسے خوابوں میں دیکھا تھا؟ اور علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی کی مسکراہٹ دل کو چھو سکتی ہے۔ تقریب ختم ہوئی مگر وہ نظر نہیں بھولی۔ اگلے دن اینا نے بے چینی محسوس کی۔ وہ سوچتی رہی کیا وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ دوسری طرف علی دفتر میں بیٹھا تھا مگر دماغ کہیں اور۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا۔ یہ کیسا احساس ہے؟ کیوں ایک انجان چہرہ دل کے قریب لگنے لگا ہے؟ چند دن گزرے۔ قسمت نے پھر ایک بار ساتھ دیا۔ کالج کے فنکشن میں علی کو بزنس ٹاک دینے کے لیے بلایا گیا اور اینا وہیں اسٹوڈنٹس آرگنائزر میں شامل تھی۔ جب علی نے اسٹیج پر آ کر بات شروع کی تو اینا کی آنکھیں اس پر ٹک گئیں۔ الفاظ، لہجہ، انداز، سب کچھ دل کو چھو گیا۔ فنکشن ختم ہوا تو اینا نے ہمت کر کے کہا، سر، آپ کی باتوں نے واقعی متاثر کیا، خاص طور پر جب آپ نے کہا کہ زندگی کا اصل حسن کسی کے احساس میں چھپا ہے۔ علی مسکرایا اور اپنے یہ جملہ یاد رکھا۔ شاید کیونکہ وہ دل کو لگا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ اسی دن شام کو علی کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ کبھی کبھی کوئی انجان لمحہ پوری زندگی بن جاتا ہے۔ این نون نمبر۔ علی نے موبائل دیکھا، پھر مسکرایا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ دل نے جواب دیا، وہی جس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ رات دیر تک اینا چاند کو دیکھتی رہی۔ چاند کی چمک میں اسے علی کا چہرہ دکھائی دیتا رہا۔ محبت کا آغاز ہو چکا تھا، نرم سا، خاموش سا، مگر سچا۔ بارش کا موسم تھا، ہوا میں نمی تھی اور دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ علی دفتر سے نکلا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے بس ایک چہرہ گھوم رہا تھا، اینا کا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، سب کچھ علی کے دل میں گونج رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا، خود سے پوچھتا جا رہا تھا، کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگا ہوں؟ دوسری طرف اینا اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی، آج اسے دیکھا تو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، یہ کیسا جذبہ ہے؟ کیوں دل بے چین رہتا ہے؟ دن گزرتے گئے مگر دونوں کے بیچ کی دوریاں کم ہونے لگیں۔ کالج کے پروجیکٹ کے بہانے بات چیت بڑھ گئی۔ علی اپنی سنجیدگی کے باوجود محسوس کرنے لگا کہ اینا کی موجودگی سے اس کی زندگی میں رنگ بھرنے لگے ہیں۔ جب وہ بات کرتی تو علی کے چہرے پر اون جانے سے مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دن کیفے ٹیریا میں دونوں اکیلے بیٹھے تھے۔ اینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سر، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیا دل میں کوئی بات نہیں؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، باتیں تو بہت ہیں، بس سننے والا کوئی نہیں ملا۔ اینا بولی، شاید اب مل گیا ہو۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی مگر اس خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ اس دن کے بعد علی نے محسوس کیا کہ اب وہ اینا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رات کو جب علی کے موبائل پر میسج آیا، بارش بہت پیاری لگتی ہے، بس کوئی اپنا ساتھ ہو تو۔ علی نے بنا سوچے جواب دیا، تو پھر بارش میں کل ملتے ہیں۔
اگلے دن دونوں پارک میں ملے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اینا نے نیلا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ علی کی نظریں بس اسی پر ٹھہر گئیں۔ اینا نے ہنستے ہوئے پوچھا، آپ کو بارش پسند ہے؟ علی نے نرمی سے کہا، اب ہونے لگی ہے۔ دونوں بینچ پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے، خوابوں، زندگی اور خوشیوں کے بارے میں۔ بارش کے قطرے ان کے ہاتھوں پر گرتے رہے مگر دل میں جو برس رہی تھی وہ اور گہری تھی۔ جب علی نے اینا کی طرف دیکھا تو لگا کہ زندگی کا ہر مقصد بس اسی مسکراہٹ میں سمٹ آیا ہے۔ اس دن کے بعد دونوں روز بات کرنے لگے۔ علی کی صبح اینا کے گڈ مارننگ سے ہوتی اور رات اس کے خدا حافظ پر ختم۔ علی نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے انتظار کا لطف محسوس کیا۔ ایک رات اینا نے فون پر کہا، اگر میں کبھی چلی گئی تو؟ علی خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، پھر میری دنیا رک جائے گی۔ دونوں نے بنا الفاظ کے ایک دوسرے کے جذبات محسوس کیے، جیسے دل سے دل تک کوئی راستہ بن گیا ہو۔ رات گہری تھی، چاندنی مدھم، مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ علی کے ذہن میں صرف اینا کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ مسکراہٹ جو سکون بھی دیتی تھی اور بے قراری بھی۔ کئی دنوں سے وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ یہ کیسا احساس ہے جو دل کو چین نہیں لینے دیتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموش نہیں رہے گا۔ اگلی صبح اینا کالج پہنچی تو اس نے علی کو پہلے سے وہاں موجود پایا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کے 2 کپ لیے۔ اینا نے حیرت سے پوچھا، سر، اب یہاں اتنی صبح؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، بس آج دل چاہا کہ دن تمہارے ساتھ شروع ہو۔ اینا کے چہرے پر لالی سی دوڑ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ دونوں کیفے کی طرف بڑھے، خاموشی کے باوجود ان کے درمیان بہت کچھ کہنے کو تھا۔ علی نے آہستہ سے کہا، اینا، میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا جذبہ ہے، مگر تمہارے بغیر اب کوئی لمحہ ادھورا لگتا ہے۔ اینا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، ہر دن تمہارے خیال کے بغیر ادھورا لگتا ہے۔ علی وہ لمحہ جیسے وقت سے آزاد ہو گیا۔ پہلی بار دونوں کے دلوں نے زبان پائی تھی۔ علی نے اینا کا ہاتھ تھاما، نرم، کانپتا ہوا مگر سچا لمس۔ اس نے کہا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ ہمیشہ مسکراہٹ دوں گا، مگر یہ ضرور کہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اینا نے مسکرا کر کہا، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہو، باقی دنیا خود بن جائے گی۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ ہر ملاقات میں محبت اور گہری ہو گئی۔ اینا کی آنکھوں میں اب خواب نہیں، یقین تھا۔ علی کے چہرے پر اب اداسی نہیں، سکون تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی دنیا بن چکے تھے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک شام جب اینا گھر جا رہی تھی، راستے میں ایک گاڑی نے تیز بریک لگائی اور وہ معمولی زخمی ہو گئی۔ علی جب اسپتال پہنچا تو اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس نے اینا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم میری زندگی ہو۔ اینا نے کمزور سی آواز میں کہا، اگر محبت سچی ہے تو میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ علی اس لمحے علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جان چکا تھا کہ اب وہ اینا کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ رات کے آخری پہر اینا کی طبیعت سنبھل گئی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ دل کے اندر ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ عشق اب ادھورا نہیں رہا، یہ وعدہ بن چکا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں ٹھنڈی ہوا کا لمس محسوس ہو رہا تھا، اور علی اپنی بالکونی میں بیٹھا کافی کے مگ کے ساتھ چاند کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں۔ اس کا دل کسی اور کے احساس میں گم تھا، وہ ہر لمحہ اینا کے خیال میں کھویا رہتا تھا۔ اس کے بغیر اب کوئی پل مکمل نہیں لگتا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور میسج لکھا، چاند اتنا حسین آج تک نہیں لگا جتنا تمہاری یاد کے ساتھ لگ رہا ہے، اور وہ مسکرا دیا جیسے اس نے خود سے بات کی ہو۔ دوسری طرف اینا اپنے کمرے میں کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی توجہ الفاظ پر نہیں بلکہ علی کی آواز پر تھی جو اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ اس کے موبائل پر میسج آیا، اس نے پڑھا تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ اس نے جواب دیا، پھر چاند کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب یاد میری آ جائے تو چاند خود چھپ جاتا ہے۔ علی نے وہ پیغام پڑھا تو دل کے کسی کونے میں مٹھاس گھل گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف دیکھا، کاش وہ اس وقت میرے سامنے ہوتی،
میں کہتا کہ تم میرے دل کا سب سے خوبصورت احساس ہو۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ علی کے موبائل پر پیغام آیا، نئی صبح کا آغاز تمہارے خیال سے ہو تو دن خود حسین لگتا ہے۔ علی نے جواب دیا، تمہارے ایک جملے سے زندگی روشن ہو جاتی ہے، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ ان کے بیچ اب خاموشیاں بھی بولنے لگی تھیں، فاصلے مٹ چکے تھے، محبت کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا، وہ ایک دوسرے کی عادت بن چکے تھے۔ وہ احساس جو کبھی اجنبی تھا اب سانسوں میں بس چکا تھا۔ ایک دن اینا نے علی کو سرپرائز دینے کا سوچا، اس نے کہا، آج شام خالی رہنا، مجھے تمہیں کہیں لے جانا ہے۔ علی حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کے وقت وہ دونوں شہر کے باہر ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے پہنچے، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان پر نارنجی روشنی پھیلی تھی، پانی میں لہریں چمک رہی تھیں۔ اینا نے علی کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی کبھی انسان کسی کو پا کر نہیں بلکہ کسی کو محسوس کر کے مکمل ہوتا ہے، اور میں تمہیں محسوس کر کے مکمل ہو گئی ہوں۔ علی کے دل میں جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو، اس نے آہستہ سے کہا، تم میری دنیا کی سب سے قیمتی حقیقت ہو، تمہارے بغیر میرا ہر خواب ادھورا ہے۔ اینا نے نظریں جھکا لیں مگر مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، ہوا میں محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی، پانی کی لہروں پر سورج کی جھلک اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی روشنی۔ کچھ دیر دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، کبھی وعدہ تو نہیں کیا مگر دل چاہتا ہے تم سے ایک وعدہ مانگوں، کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ اینا نے جواب دیا، جب دل کسی کو مان لیتا ہے تو وعدے الفاظ سے نہیں احساس سے ہوتے ہیں۔ میں تمہارے دل میں رہتی ہوں، یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ ان باتوں کے بیچ شام گہری ہو گئی، آسمان پر تارے جھلملا اٹھے اور ان کے دلوں میں ایک نیا سکون اتر گیا۔ اگلے دن اینا نے علی کو اپنی زندگی کے کچھ خواب بتائے۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں ایک چھوٹا سا گھر ہو، صبح تمہاری آواز سے آنکھ کھلے، شام تمہارے ساتھ چائے کا کپ بانٹوں اور رات تمہارے کندھے پر سر رکھ کر سو جاؤں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، بس اتنی سی خواہش تو پھر یہ دنیا میں سب سے خوبصورت خواب ہے۔ اس دن علی نے پہلی بار اسے میری زندگی او کہہ کر پکارا۔ اینا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، اس کے چہرے پر لالی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ایسا مت کہو، دل سن لے گا تو قابو میں نہیں رہے گا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، دل پر تمہارا ہی تو قابو ہے۔ اینا نے کہا، پھر سنو، کبھی دل توڑنا مت، میں لفظوں سے زیادہ جذبات میں جیتی ہوں۔ علی نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے آنسو کبھی میری وجہ سے نہیں بہیں گے۔ ان دنوں ان کی محبت خوابوں سے حقیقت کی طرف بڑھنے لگی تھی، وہ اب ایک دوسرے کے دل کی زبان سمجھنے لگے تھے۔ علی جب کبھی تھکاوٹ محسوس کرتا تو اینا کی آواز سن کر اس کی ساری تھکن مٹ جاتی۔ وہ کہتا، تمہارے لہجے میں جادو ہے، جیسے ہر لفظ میرے دل کو چھو جاتا ہے۔ اور اینا کہتی، تمہارے خیال میں سکون ہے، جیسے زندگی رک کر مسکرا دی ہو۔ وقت جیسے حسین ہو گیا تھا، دن مختصر لگنے لگے تھے، راتیں باتوں میں بیٹھ جاتی تھیں۔ ایک رات اینا نے کہا، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم اگر نہ ملے ہوتے تو کیسا ہوتا؟ علی نے کہا، شاید میں ادھورا رہ جاتا، کیونکہ تم نے میری زندگی کو پورا کر دیا۔ اینا نے ہنس کر کہا، اور میں شاید محبت پر یقین کھو دیتی، تم نے میرے خوابوں کو حقیقت کا یقین دیا ہے۔ ان کے درمیان اب محبت لفظوں سے آگے بڑھ چکی تھی، وہ ایک دوسرے کی دھڑکن بن چکے تھے۔ ایک دن علی نے اینا کو اپنے گھر والوں سے ملانے کا سوچا، مگر اس نے کہا، ابھی نہیں، میں چاہتی ہوں جب ہم مکمل ہو جائیں تب سب سے پہلی پہچان تمہارے نام سے ہو۔ علی نے کہا، میں تمہارے ہر فیصلہ پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ تم میری تقدیر ہو۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اب دعاؤں میں بدل گئے تھے۔ ہر نماز کے بعد دونوں ایک دوسرے کا نام اللہ کے حضور لیتے تھے، ہر دن محبت کی نئی خوشبو لاتا تھا۔ علی نے اسے ایک چھوٹا سا گفٹ دیا، ایک چاند کی شکل کا لاکٹ، جس میں اس نے لکھوایا تھا، میری راتوں کا سکون تم ہو۔ اینا نے آنکھوں میں نمی لیے لاکٹ پہنا اور کہا، تم جانتے ہو، یہ صرف تحفہ نہیں، یہ احساس ہے کہ کوئی ہے جو مجھے لفظوں سے نہیں دل سے چاہتا ہے۔ ان کے دن گزرتے گئے، مگر محبت کا رنگ کبھی پھیکا نہ پڑا۔ ایک دن اینا بیمار ہو گئی، ہلکا بخار تھا مگر علی بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً آیا، دوا، سوپ اور اس کی پسندیدہ چاکلیٹ لے کر۔ اینا نے کمزور آواز میں کہا، تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ علی نے کہا، کیونکہ تم میرے دل کی دھڑکن ہو، تمہاری تکلیف میری سانس روک دیتی ہے۔ اس لمحے اینا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ محبت کے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا،
اگر یہ خواب ہے تو میں کبھی جاگنا نہیں چاہتی۔ علی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ خواب نہیں، یہ میری حقیقت ہے، اور تم اس حقیقت کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ کچھ دن بعد جب وہ ٹھیک ہوئی تو علی نے کہا، اب وعدہ کرو کہ اپنی صحت کا خیال رکھو گی، کیونکہ میں تمہیں کمزور نہیں دیکھ سکتا۔ اینا نے مسکرا کر کہا، جب تم پاس ہو تو کمزوری رہتی ہی نہیں۔ ان کے درمیان محبت اب عبادت بن چکی تھی، وہ ایک دوسرے کے وجود میں چھپنے لگے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینے بنے، مگر ان کے جذبات میں کبھی کمی نہ آئی۔ ہر ملاقات میں وہ ایک دوسرے کو نئے انداز سے جانتے گئے۔ علی نے کہا، میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، تم میری ہر دعا کا حاصل ہو۔ اینا نے کہا، اور تم میری ہر دعا کی قبولیت ہو۔ ان کی محبت میں اب سکون تھا، جنون تھا، اور ایک خاموش دعا تھی کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ صبح کا وقت تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے علی کے چہرے کو چھوا تو وہ مسکرا اٹھا۔ آج اس کے دل میں ایک نیا عزم تھا، ایک نیا خواب، ایک نیا فیصلہ۔ وہ آج اپنے دل کی سب سے بڑی بات کہنے والا تھا۔ وہ اینا سے نکاح کی خواہش ظاہر کرنے جا رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، مسکراہٹ تھوڑی نروس تھی مگر آنکھوں میں یقین تھا۔ اس نے خود سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میری محبت کو نام ملے، اب خواب حقیقت بنیں گے۔ دوسری طرف اینا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ گنگناتے ہوئے وہ علی کے بھیجے ہوئے گلابوں کو دیکھتی رہی جو کل اس نے بھیجے تھے۔ ہر پتی پر ایک خوشبو تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ اس کے دل میں بھی آج کچھ الگ تھا، جیسے کوئی خوشی آنے والی ہو، جیسے کوئی دعا قبول ہونے والی ہو۔ علی نے فون کیا، آج شام مل سکتی ہو؟ تمہیں کچھ ضروری کہنا ہے، اینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تم کہو تو ساری دنیا چھوڑ کر آ سکتی ہوں۔ شام ڈھلی، ہوا نرم تھی۔ علی اور اینا ان کے پسندیدہ کیفے میں ملے، وہی جگہ جہاں پہلی بار دونوں نے خاموشی میں ایک دوسرے کو محسوس کیا تھا۔ علی نے ایک گہری سانس لی، پھر بولا، اینا، ہم نے خوابوں میں ایک ساتھ بہت کچھ دیکھا ہے، اب چاہتا ہوں ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دوں۔ میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لمحہ جیسے رک گیا، اینا کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور آنسو سب ایک ساتھ اتر آئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ علی نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، یہ وہ وعدہ ہے جو دل سے نکلا ہے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہارے بغیر اب زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ اینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ علی، تم نہیں جانتے، میں ہر دن یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں میرا مقدر بنا دے۔ آج وہ دعا پوری ہو گئی۔ علی نے کہا، تو پھر اب کوئی تاخیر نہیں، کل ہی اپنے والدین سے بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے ملیں، دیکھیں کہ جس لڑکی کو میں چاہتا ہوں وہ کتنی پاک، کتنی سچی، کتنی خوبصورت روح ہے۔ اس لمحے اینا کے دل میں سکون اتر گیا، جیسے برسوں کی تڑپ کو منزل مل گئی ہو۔ اگلے دن علی نے اپنے گھر میں بات چھیڑی۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ہم اینا کو ضرور ملنا چاہیں گے۔ علی نے شکر ادا کیا، دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں کی ملاقات طے ہو گئی۔ اینا کے گھر کا ماحول جیسے بہار میں بدل گیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، لگتا ہے تیرا نصیب دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اینا نے شرماتے ہوئے کہا، امی، وہ بہت اچھے ہیں، میں نے کبھی کسی کو اس طرح سچا نہیں پایا۔ ملاقات کا دن آیا، علی کے گھر والے اینا کے گھر پہنچے۔ سب کچھ سادہ مگر پرخلوص تھا۔ اینا کی ماں نے علی کو دعاؤں بھری نظروں سے دیکھا، بیٹا، اگر تم نے ہماری بیٹی کو خوش رکھا تو ہم تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ علی نے جھک کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں خالہ جی، میں اسے کبھی آنسو نہیں دوں گا، میں اس کی مسکراہٹ کو اپنی دعا بنا لوں گا۔ اینا کمرے کے دروازے کے پیچھے سے سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کے خوابوں کو زمین پر چلنے کے لیے پر مل گئے ہوں۔ اس کے بعد سب کچھ بہت خوبصورتی سے ہوا۔ تاریخ طے ہوئی، تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اینا اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی، دل میں علی کی تصویر، لبوں پر اس کا نام، اور آنکھوں میں وہ دن جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ علی کے دوستوں نے کہا، یار علی، تب تو بدل گیا، اب تیری آنکھوں میں سکون ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ علی ہنس کر کہتا، ہاں، کیونکہ اب میری زندگی مکمل ہو رہی ہے، اب میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ نکاح کا دن آیا۔ مسجد کے صحن میں علی سفید کرتا پہنے بیٹھا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا،
جب قاضی نے پوچھا کیا آپ کو اینا بنت زاہد منظور ہے؟ علی نے نظریں جھکا کر مسکرا کر کہا قبول ہے۔ اس کے الفاظ جیسے فضا میں محبت کا ایک نیا رنگ بھر گئے۔ اینا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے جب اسے بتایا گیا کہ نکاح ہو گیا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ اللہ، شکر ہے تو نے میری محبت کو عزت دی، اسے میری زندگی بنا دیا۔ نکاح کے بعد جب علی نے پہلی بار اسے دیکھا تو لگا جیسے ساری کائنات رک گئی ہو۔ وہ نیلے رنگ کے لباس میں چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ علی نے اس کے قریب آ کر کہا آج سے تم صرف میری نہیں، میری ہر دعا کی قبولیت ہو۔ اینا نے آہستہ سے کہا اور تم میری تقدیر کی سب سے خوبصورت حقیقت۔ اس لمحے فضا میں جیسے خوشبو بھر گئی، چاندنی نرم تھی، دلوں میں سکون، آنکھوں میں محبت۔ رات کو دونوں چھت پر بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ اینا نے کہا یاد ہے تم نے کہا تھا چاند تمہاری یاد کے ساتھ حسین لگتا ہے، آج چاند تمہارا سا لگ رہا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تم وہ چمک ہو جس کے بغیر چاند ادھورا ہے۔ دونوں ہنسنے لگے، باتوں میں رات بیت گئی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں ان کی زندگی ایک خواب بن گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا سکون، صبح کی چائے، شام کی مسکراہٹ، رات کی دعائیں۔ اینا علی کے لیے کھانا بناتی، وہ کبھی تعریف کرتے ہوئے کہتا یہ ذائقہ تمہارے ہاتھوں کا نہیں، تمہارے پیار کا ہے۔ وہ ہنس کر کہتی پھر تو یہ محبت بہت مزیدار ہے۔ وہ دونوں ساتھ عبادت کرتے، دعاؤں میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی مانگتے۔ ایک دن علی نے کہا اینا، میں چاہتا ہوں ہم ایک ساتھ عمرہ کریں تاکہ ہماری محبت عبادت کا رنگ لے لے۔ اینا کی آنکھوں میں چمک آ گئی، یہ تمہاری سب سے خوبصورت خواہش ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علی نے کہا پھر یہ وعدہ رہا، جب بھی زندگی ہمیں کسی امتحان میں ڈالے گی ہم ساتھ رہیں گے، کیونکہ محبت عبادت بن جائے تو بچھڑنے کا سوال ہی نہیں رہتا۔ ان کے دلوں میں اب محبت نہیں بلکہ ایک سکون، ایک یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ وقت گزر رہا تھا مگر محبت کا رنگ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر دن ان کی کہانی میں ایک نیا لمس، ایک نیا جذبہ شامل ہوتا جا رہا تھا۔ علی اکثر کہتا اینا، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں مکمل نہیں، اور اینا کہتی تم وہ دعا ہو جو میں نے اللہ سے بغیر مانگے پائی۔ دونوں کے بیچ اب خاموشیاں بھی بولنے لگیں، نگاہوں میں گفتگو ہونے لگی، ایک دوسرے کی موجودگی میں دنیا کی ہر کمی مٹ گئی تھی۔ اینا نے آنکھیں کھولیں تو علی کو اپنے قریب سوتے دیکھا۔ وہ مسکرا دی، دل ہی دل میں شکر ادا کیا، اللہ یہ لمحے ہمیشہ قائم رہیں۔ یہ علی نے آنکھیں کھول کر کہا میری صبح تمہاری مسکراہٹ سے شروع ہو تو دن جنت لگتا ہے۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ اینا نے چائے بنائی، کچن میں علی کی پسندیدہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ علی نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری چائے میں محبت کا ذائقہ ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں یہ چائے نہ پیوں۔ وہ ہنسی پھر وعدہ کرو کہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگے۔ علی نے کہا اگر ناراض ہوا بھی تو بس تمہیں منانے کے لیے۔ زندگی جیسے ایک خواب بن گئی تھی، مگر خواب ہمیشہ حقیقت کی دھوپ میں تھوڑا پگھل جاتے ہیں۔ ایک دن علی کے آفس میں اچانک مسئلہ کھڑا ہو گیا، کسی نے فائل میں غلطی ڈال دی، الزام علی پر آ گیا۔ وہ بے قصور تھا مگر حالات نے جیسے اس کے خلاف گواہی دے دی۔ باس نے غصے میں کہا علی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ علی خاموش رہا، اس کے چہرے پر دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ گھر پہنچا تو اینا نے پوچھا کیا ہوا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ علی نے ایک گہری سانس لی، مجھے آفس سے معطل کر دیا گیا ہے، کسی نے میری فائل میں رد و بدل کر دی مگر الزام مجھ پر آ گیا۔ اینا نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، علی میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو، یہ وقت گزر جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اینا میں تمہیں دکھ دینا نہیں چاہتا مگر یہ سب میرے بس سے باہر ہے۔ اینا نے کہا بس ایک وعدہ کرو، ہار نہیں مانو گے، ہم دونوں مل کر سب ٹھیک کریں گے۔ دن گزرتے گئے، علی کی نوکری ختم ہو گئی، گھر کے اخراجات بڑھنے لگے۔ اینا نے اپنی چھوٹی سی آن لائن کام شروع کی، کپڑوں کی ہینڈی کرافٹس بیچنا۔ وہ کہتی محبت صرف خوشیوں میں ساتھ ہونے کا نام نہیں، دکھ میں ایک دوسرے کو تھامنے کا بھی ہے۔ علی اکثر کہتا
تم میری طاقت ہو اینا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ٹوٹ چکا ہوتا، مگر قسمت ابھی ان کا امتحان ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن علی کو فون آیا، اس کے والد کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ فوراً گاؤں گیا، ہسپتال میں باپ کا ہاتھ پکڑا، ابا میں سب ٹھیک کر دوں گا، بس اب جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ ابا نے آہستہ کہا، بیٹا کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، اللہ تمہیں آزماتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ چند دن بعد ابا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علی ٹوٹ گیا۔ نماز جنازہ کے بعد وہ قبر کے پاس بیٹھا دیر تک روتا رہا۔ اینا خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ علی صبر کرو، یہ اللہ کی رضا ہے۔ علی نے سر جھکا کر کہا، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھو دیا، اب بس تم ہی سہارا ہو۔ اینا نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں وعدہ کرتی ہوں، چاہے دنیا بدل جائے، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ علی نے ایک نیا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں نقصان ہوا، مگر اینا نے کہا، شروعات ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، مگر یقین رکھو ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا، علی کا بزنس چلنے لگا، آفس کھل گیا، لوگ تعریف کرنے لگے۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ کامیابی میری نہیں، تمہارے صبر کی جیت ہے اینا۔ شام کو وہ دونوں چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہوا نرم تھی، آسمان پر ہلکی بارش کے بعد خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ علی نے کہا، یاد ہے تم نے کہا تھا محبت کا مطلب ساتھ دینا ہے، تم نے سچ کر دکھایا۔ اینا نے آہستہ سے کہا، اور تم نے ثابت کیا کہ محبت صبر سے بڑی طاقت ہے۔ دور آسمان پر قوس قزح ابھری۔ علی نے کہا، یہ دیکھو، جیسے ہمارے دکھوں کے بعد رنگ آ گئے ہوں۔